بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دین کی خدمت کے سلسلے میں تکالیف برداشت کرتے ہوئے بسر ہوئی ہے۔ اس موقع پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوں کہ آخر ان حضرات کی بے شمار قربانیوں کے پیچھے کون کون سے امور کار فرما تھے کہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کا نذرانہ پیش کیا، اور کس چیز نے انہیں اس قدر سخت تکالیف کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ دوستو، معمولی سی سوچ و بچار کے بعد یہ 5 امور ایسے ہیں جو ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب کے طور پر نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، دین سے محبت۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رضا کے حصول کا جذبہ۔ نمبر 3، احساس ذمہ داری۔ نمبر 4، بروز قیامت گرفت کا خوف۔ نمبر 5، آخرت کے انعامات کے حصول کی تمنا۔ معزز ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اردو فلیگ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمرو بن حشام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ مکہ میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ و روپ کی وجہ سے مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے۔ روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، اس لیے عمرو بن حشام نے اس رومی کنیز کو خرید لیا جس کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا؟ وہ کیا حالات ہوئے کہ دنیا کی سپر پاور سلطنت روما سے زنیرہ مکہ کے بازار غلامہ میں ناقدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی؟ ان باتوں سے نہ عمرو بن حشام کو کوئی دلچسپی تھی، نہ جاننے کا شوق۔ زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنی جائے پیدائش، اپنی جنم بھومی کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا رہ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے شعور پر دستک دیتے، مگر وہ ان سوالات کا جواب کسی سے طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی شناخت چاہیے تھی۔ وہ بے شناخت تھی کیونکہ وہ ایک زر خرید ملازمہ تھی، آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہنے والی ایک کنیز، جسے سوال پوچھنے کا حق حاصل نہیں تھا، جسے کہنے کا نہیں صرف سننے کا حکم تھا۔ اس کا کام تابعداری تھا اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ لیکن جواب کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمرو بن حشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، گھر کو صاف رکھنا، عمرو کی چیزوں کی حفاظت پہ ساتھ ہی ساتھ عمرو کی بیوی کی ناگوار گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ خوف، ڈر، وسوسے اور اندیشے، اس کی زندگی اس شش و پنج میں گزر رہی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے اہم خوشی کا موقع شاید اس کی نیند تھی، مگر اب اسے خوابوں میں بھی خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ چپ چپ خاموش طبع زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی، جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا۔ محمد جو میرے سامنے پلا بڑا، ہماری طرح ہی زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی کہکہا بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالک نے روب دار آواز سے اسے بلایا، او زنیرہ ادھر آ اور میرے پاؤں دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن کی سماعتوں میں سوراخ کرتی تیز آواز بلند ہوئی،
یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد نے ایسا کب کہا؟ عمرو نے نیم استراحت کی حالت میں کہا، آج ابھی۔ محمد نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ عمرو چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ آقا اور غلام کی تمیز کبھی نہیں مٹ سکتی۔ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی نہ دیکھی۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بنو مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات پاتی تھی۔ پھر یہ عمرو بن حشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر سے بجھی گفتگو کیا کرتے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ عمرو بن حشام جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی ہی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ، ان کے شوہر یاسر اور 2 بیٹوں عمار، عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی اجمی عربی سے بڑھ کر ہے، نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے اور نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ ان تمام باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کے جواب موجود تھے۔ اس کی بے چینی اور بے کلی کو قرار آ گیا اور سکون کا احساس دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ زندگی وہی تھی، سارے دن کولو کے بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا اتنا آسان نسخہ کیمیا اسے عطا کر دیا تھا۔ ایک روز نہ جانے کس طرح وہ سمیہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ٹپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات عالیہ سے واقف اور ملائے اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ خصوصی عطا کیا ہے کہ جو شخص بھی سچے جذبے اور گداز دل، عجز و انکساری سے اس راستے پر قدم اٹھا لے گا، وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی نچلے درجے پر فائز ہو، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقرب بن جائے گا۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ شاید یہ ازل کی پیاس تھی، نور نبوت نے جسے سراب کر دیا اور ساری تشنائے لبی جاتی رہی۔ اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔
اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرے۔ زنیرہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ عمرو بن حشام کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ مسلمان ہو گئی ہیں اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔ پھر اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا کہ جس کی بنا پر اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن حشام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر بھی پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چرمی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ کا پورا جسم زخم رہتا اور اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ لات و عزا نے تجھے اندھا کر دیا، اب تو محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے زخم حضرت زنیرہ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ کو لات اور عزا نے اندھا کر دیا۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم لات و عزا لکڑی و پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوچھ رہا ہے اور کون نہیں پوچھتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے میری بینائی واپس بھی کر سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ کی بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ کہا لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ کی یہ بات سب کو ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار کہے لگاتے رہے، مذاق اڑاتے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت زنیرہ سو کر بیدار ہوئیں تو ان بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ کی بینائی واپس لوٹنے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ کی بات کا مزے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سبکی اٹھانی پڑی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو آزاد کر دیا۔